بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، ملک کے دیگر حصوں کی طرح آج ایبٹ آباد میں بھی پاکستان تحریک انصاف کا 30واں یوم تاسیس منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر پارٹی کی قیادت اور اس عوامی نمائندوں کے علاوہ کارکنوں کی بہت بڑی تعداد بھی یہاں آج جمع ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو فردر ان سے بات کروائیں گے۔ آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ ابھی تک جو ملک کے حالات اس وقت آپ کو جا رہے ہیں، ابھی میں گاڑی میں نے پیٹرول ڈلوایا۔ ایک عام شہری کی پہنچ سے دیکھیں، پیٹرول ڈیزل جب مہنگا ہوتا ہے تو زندگی کی روزمرہ کی جو اشیاء ہوتی ہیں وہ بھی مہنگی ہو جاتی ہیں۔ عام بندے کی پہنچ سے ویسے ہی دور ہو چکی ہے۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمارے اوپر لگا کے مسلط کیا، اس کے بعد ٹاؤٹس ہیں یہ لوگ تو ان کے آگے پیچھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کون یہ سب کارنامے کر رہا ہے اس وقت۔ بس جی، ہم تو تجدید وفا کرنے آئے ہیں اور ایک بنیاد ڈالی تھی عمران خان نے اس ملک کو ایک راستے پہ لگانے کی، انصاف کی بات کی تھی، تحریک انصاف بنائی تھی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں کسی کو انصاف نہیں مل رہا۔ خان صاحب، بشرا بی بی، ہمارے ورکرز کو آپ چھوڑ دیں، ان کے علاوہ جو ہے عام جو غریب آدمی ہے اس کو کہاں کا انصاف مل رہا ہے؟ آج دیکھیں پھر قیمتیں بڑھ گئی ہیں، ڈیزل کی، پیٹرول کی، سی این جی ہے نہیں۔ لوگ جو ہیں، درزی کیا کرے گا جب بجلی نہیں ہوگی؟ لوڈ شیڈنگ جس طرح کی ہو رہی ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملات جو ہیں، یہ جنگ جو ہے یا یہ اسٹرگل جو ہے، یہ غریب کی اسٹرگل ہے۔ سر، ایک چھوٹا سا کویشچن اور سر، آج کیا پاکستان میں قومی حکومت کی ضرورت نہیں ہے؟ قومی حکومت جی، قومی حکومت اگر ہو تو کسی اصول پہ ہونا جی۔ نہیں سر، ویسے اوورآل جو سچویشن، ایسے اصولوں پہ جہاں پر جبر اور ظلم لوگوں پر کیا جائے تو اس وقت پھر قومی حکومت کا رول کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑے سوال ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی قومی حکومت ہونی چاہیے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور ووٹ کا تقدس جو ہے اس کو ہم نے بحال کرنا ہے۔ تو جب تک ووٹ کا تقدس نہیں ہوگا تو کون پوچھے گا؟ آپ دیکھیں، جو لوگ قابض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کو، ان کو پتہ ہے کہ نہ پہلے ہمیں ووٹ ملے تھے، نہ ہمیں آئندہ ووٹ ملنے ہیں، تو سارا بوجھ جو ہے وہ غریب پہ ڈالے جا رہے ہیں، اپنے جیبیں بھرتے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح تو کام نہیں چلتا۔ سر ایک آخری کویشچن ہے آپ سے، کیا موجودہ حالات میں پاکستان میں جو پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے، کیا پاکستان اس کا متحمل ہے؟ بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ حالات جو ہے، جو آپ سمجھیں، جو دنیائی اور ہمارے ریجن میں جو حالات چلے ہیں، ایران پہ دیکھیں کس قسم کا ظلم ہو رہا ہے، گازا میں پہلے ہوتا رہا ہے، تو یہ جو ہے جب تک ہم لوگ سب اکٹھے نہیں ہوتے، سارے مسلمان اکٹھے نہیں ہوتے، تو یہ چیزیں دور نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو ہے اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، لیکن ہوش کے ناخن تو ان کو لینے چاہیے جنہوں نے جبر کر کے جو ہے لوگوں کو ایسے دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ ڈنڈے کے زور پہ ہم بیٹھے رہیں گے۔ کبھی بھی کوئی ڈنڈے کے زور پر کسی ایک عرصے سے زیادہ نہیں بیٹھ سکا۔ یہی کہوں گا کہ اپنی عوام سے، پاکستانیوں سے، کہ بڑھ چڑھ کر پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیں، اس ظالم اور فاشسٹ نظام کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا یوم تاسیس یہ تجدید عہد کا دن ہے کہ جو نظریہ اس ریاست کے لیے عمران خان نے دیا تھا، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں بحیثیت کارکن۔ انصاف کا بول بالا ہو، قوم خوددار ہو، آگے آئے۔ ہم اس عہد کی تجدید کے لیے آج یہاں ایبٹ آباد میں حاضر ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج وہ دن ہے جس دن پاکستان کو ایک خوددار ریاست بنانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں آج اس دن کو دوبارہ یہاں پہ ایک یاد دہانی کے لیے کہ پاکستان میں ایک لیڈر ایسا بھی تھا جو اس ریاست کو انصاف پر مبنی ایک ایسے معاشرے میں بدلنا چاہتا تھا جہاں عام آدمی کو اس کی عزت ملے، اس کو پہچان ملے۔ آج اس دن کو دوبارہ یاد کرنے کا دن ہے، اس لیے ہم سارے اکٹھے ہیں۔ عمران خان کی جو اسٹرگل ہے 30 سال کی، تو آج یہ 30واں سال ہے، اور ہم یہ یوم تاسیس اس لیے بھی منا رہے ہیں کہ عمران خان کو 3 سال جیل کے اندر ہو گئے ہیں اور ناحق عمران خان جیل کے اندر ہے۔ تو بس یہی کہنا ہے ہمارا، اور یوم تاسیس ہم خوشی اس وقت مناتے ہیں جب ہمارا قائد ہمارے ساتھ ہوتا، جس کی یہ اسٹرگل تھی۔ اچھا، یوم تاسیس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھائی جان، میں تو فرسٹ ٹائم آیا ہوں پاکستان تحریک انصاف میں، اور خان صاحب کو میں ایز اے کرکٹر، میں خود فرسٹ کلاس کرکٹر رہا ہوں،
تو اس وجہ سے اس کو پسند بھی کرتا تھا. اور ابھی سیاست میں آئے تو ہماری کوشش ہے کہ خان کو جتنا جلدی ہو سکے اسپیشل کوئی ڈائلاگس ہمارے جو عہدیداران ہیں واقداران جو ہیں ہمارے بڑے یہ جا کے اسٹیبلشمنٹ کے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں اور خان کو فارغ کریں جیل سے. خان صاحب نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس ملک و قوم کے لیے ایک حقیقی معنی میں ہم لوگوں کو شعور دیا, آزادی دی. انشاءاللہ ہم کسی صورت خان صاحب کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اور اس کے بعد ہم لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ خان صاحب کے لیے نکلیں اور اس حقیقی آزادی میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. اپریل 1996 میں قائد جناب عمران خان صاحب نے قائد امت مسلمہ عمران خان نے اس کی بنیاد رکھی اور آج 30 سال اس کے مکمل ہو گئے ہیں. پورے پاکستان میں ہم یوم تاسیس اور یوم عہد وفا منا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف آج ملک بھر میں یوم تاسیس کے پروگرامز منعقد کیے ہوئے ہیں اور یہ صرف اور صرف اس ملک کی خان صاحب کی رہائی کے لیے اور اس ملک کے امن کے لیے. پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے ایک امن کا, ہمارے لیڈر عمران خان نے ایک امن کا درس دیا ہے. یکجہتی کے لیے اور یاد تازہ کرنے کے لیے کہ آج سے اتنا عرصہ پہلے یہ جو پارٹی بنی اور کتنے چھوٹے لیول سے سٹارٹ ہوئی اور آج ماشاءاللہ ملک گیر اس کی مقبولیت ہے. تو اس کا بس ایک طرح سے جسے کہتے ہیں نا یوم وفا کا دن ہے ہمارا, یوم تجدید کا دن ہے. تو اس لیے بس اکٹھے ہوئے ہیں آج. لیکن عوام بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی اور خان صاحب بھی ہار نہیں مان رہے اور ہم لوگوں نے پورا عہد کیے ہوئے جب تک خان صاحب ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو وہ ضرور باہر آئیں گے. مجھے آپ یہ بتائیں, یہ ہسٹری آپ سب کو جانتے ہیں, پاکستان کی ہسٹری میں آپ دیکھ لیں پیپلز پارٹی ہو یا نون ہو, جس کا بھی لیڈر باہر گیا ہے وہ ساری انڈر گراؤنڈ ہوگی ہے. اور ایک یہ پی ٹی آئی ہے, اگر ہمارے ان کے بقول ہمارے لیڈر کمپرومائزڈ ہوئے ہیں پھر بھی آپ دیکھیں ہم لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں. ہم نے تو علی امین کے ساتھ بھی نکلے ہیں اور کتنے بڑے جوش و خروش کے ساتھ نکلے. اگر وہ کمپرومائزڈ بھی تھا تو کیا فرق پڑتا ہے. اچھا, میرا نام روح امین ہے اور ہزارہ ڈویژن کا وائس پریزیڈنٹ ہوں, لیکن میرا جو اصل تعارف ہے کہ اس پارٹی میں مجھے آج 30 سال ہو گئے, یعنی فاؤنڈنگ ممبر ہوں اس پارٹی کا جب سے یہ پارٹی بنی ہے اس وقت سے آج تک. تو مجھے اپنے اوپر اور اپنے ملک کے اوپر, اپنے خان کے اوپر اور پی ٹی آئی کے اوپر فخر ہے آج کہ مشکل حالات تو خیر ہمارے پی ٹی آئی میں کبھی پہلے نہیں آئے تھے, یہ صرف یہ 9 مئی کے بعد آئے ہیں, لیکن ساتھ کبھی نہیں چھوڑا اور نہ کبھی چھوڑوں گا انشاءاللہ. دیکھیں یہ ورکر ہیں اور یہ آج گٹھے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ اور 30 سال پورے ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کو, بڑی خوشی کا دن ہے. لیکن دوسرا یہ ہے کہ یہ اتنے لوگ جتنے یہ یہاں گٹھے ہوئے ہیں ان کا لیڈر جو ہے وہ ڈیلا جیل میں ہے, اگر یہ اتنے ہی لوگ ڈیلا جیل کی طرف مارچ کر رہے ہیں یا وہاں جائیں تو یقیناً میں کہتا ہوں کچھ پیش رفت ہو. اگر یہاں یہ اٹک پار ہو, یہ پختونخوا والے جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا یہ اٹک پار نہیں کرتے, نہ جاتے ہیں, صرف یہاں پر یہ بس درشن دیتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ ہم وفادار ہیں, ہم پارٹی کے مضبوط امیدوار ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. لیکن یہاں تک اکٹھے ہوتے ہیں, یہاں سے ان کو ابھی کہیں نا 10 آدمی 100 آدمی 10 آدمی نہیں جاتے. تو یہ وفاداری تو تھوڑا پی ٹی آئی کے ساتھ وفاداری تھوڑا یہ ہے. آج پاکستان تحریک انصاف کا 30th یوم تاسیس ہے. آج سے 30 سال پہلے تحریک انسان معرض وجود میں آئی تھی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو وجود میں لانے والا آج پابند سلاسل ہے. پاکستان کی بلا شبہ اس وقت سب سے بڑی پارٹی اگر کسی کو آپ کہہ سکتے ہیں تو وہ تحریک انصاف ہے. مسلم لیگ نون اس کا بھی شیرازہ بکھرا ہوا ہے, لیکن سارے ہار کے اقتدار میں فارم 47 کے تحت آئے ہوئے ہیں. حالانکہ ان کی 16-17 سیٹیں ٹوٹل تھی اور تحریک انصاف کی جیتی ہوئی سیٹیں ان کو دی گئی اور وہ اقتدار میں ہے. اور اقتدار کی حالت دیکھ لیں, ملک کے حالات دیکھ لیں, کوئی چیز بھی کریکٹ ڈائریکشن میں نہیں جا رہی ہے. پیٹرولیم مصنوعات, گیس کی چیزیں, مہنگائی, ہر چیز جو ہے وہ لوگوں کی دسترس سے باہر ہے. آج اگر عمران خان ہوتا تو جو ملکی حالات ہیں میں وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتے تھے. آج افغانستان کے ساتھ جو ہماری ٹینشن ہے یہ بھی ختم ہو چکی ہوتی. آج جو بین دنیا جو معاملات چلے ہوئے ہیں اس میں بھی عمران خان کا جو رول ہے وہ بہت پازیٹیو ہوتا کہ اس کو دنیا میں بہت زیادہ پذیرائی حاصل تھی.
लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। लेकिन मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारी पार्टी ने अभी तक बड़े सब्र तहम्मुल का काम लिया। गो कि हमने 1 2 3 जगहों पे बड़ी पावर शो की, लेकिन आगे से गोलियां हमें तोहफे में मिली और हम लाशें उठा के वापस घरों को लौटे। कोई अदालत हमने नहीं छोड़ी जिसको ना खड़काया हो। किसी अदालत के अंदर से हमें इंसाफ नहीं मिला अपने लीडर के लिए। उनसे उनकी बहनों की मुलाकात के ऊपर भी पिछले 5-6 महीने से पाबंदी है। वकला को मिलने नहीं दिया जा रहा। पार्टी के लीडर तो दूर की बात है मुलाकात करवाई जाए, और ये जेल मैनुअल के सरासर खिलाफ है। और दुनिया के किसी मुल्क में ये निज़ाम नहीं है। ये तो कोई निज़ाम है ही नहीं है, बल्कि मैं बरमला कहूँगा कि इस वक्त मुल्क में जंगल का कानून है और हम जंगल के कानून के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ अभी बहुत थोड़े अरसे बाद बाहर निकलेगी। जब सारे रास्ते इन्होंने बंद कर दिए हैं तो एक रास्ता वर्कर्स ने खुद ही चूज़ कर लिया, और वो रोडों का, चौक और चौराहों का रास्ता है। अब दमादम मस्त कलंदर को ये रोक नहीं सकेंगे। सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये बताइएगा, क्या पाकिस्तान की मौजूदा जो सिचुएशन बनी हुई है, पोजीशन है, इसमें पाकिस्तान में जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो सूबों और वफाक के दरमियान एक माजराई की सियासत है, क्या पाकिस्तान इसका मुतामल है? देखें, हमारी तरफ से कोई महाजराई की सियासत नहीं है। हमारी तरफ से महाजराई की सियासत होती तो सारी सड़कें बंद होती और हम सड़कों के ऊपर होते। हम बड़े सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। अब पहले जब कॉन्फ्रेंस हो रही थी, अमन कॉन्फ्रेंस, तो हमने रावलपिंडी का जलसा भी मुलतवी कर दिया था कि हम चाहते हैं कि ऐसी कोई सूरत हाल बैरूनी दुनिया को पता ना चले कि हमारे साथ हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर, और हम खुद ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब भी अगर कोई चीज़ है तो ये मरकज़ की वजह से है, ये इन लोगों की वजह से है जो तहरीक इंसाफ को उसका जायज़ मकाम नहीं दे रहे, जो उसके लीडरशिप को जायज़ मकाम नहीं दे रहे। तो इसमें हमारा कोई किरदार नहीं है कि हमने कोई टेंशन क्रिएट की हुई है। टेंशन इन्होंने खुद क्रिएट की हुई है। आज ये उनकी फैमिली की मुलाकात कर दे, ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी। आज उनका इलाज ये शुरू करा दे, ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी। आज ये अदालतों में उनके स्पीडी ट्रायल शुरू कर दें, ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी। ये तीनों चीज़ें ये नहीं कर रहे तो टेंशन फिर बढ़ेगी। मैसेज क्या देंगे? आज देखें 30 साल हो गए हैं, दिन ब दिन आप देखेंगे तादाद ज़्यादा हो रही है। इतनी जुल्म जबर के बाद भी आप देखेंगे कि यहाँ पे कमी नहीं, आपको एडिशन ही मिलेगा वर्कर्स में, हमारे जो लीडर्स हैं उनमें, और जो हमारी एक आम आवाम है उनके भी दिलों में अब इमरान खान ही हैं। और यार 30 साल देख लें हो गए हम, मेरी तो उम्र इतनी हो गई है जितनी इस पार्टी की उम्र हो गई है। तो मुझे तो खुशी है कि क्योंकि 2 महीने के बाद तो मेरी भी बर्थडे है, और मैं भी मुझे होता कि काश ये भी मेरी कुछ दिन तो आपको भी सरकारी मेहमान रखा है ना, रखे सरकार। जब रखती है तो फिर हम लोग भी फिर इसी तरह सड़कों पे निकलते हैं। कानून को जब मजाक बनाया जाए, मगर वकीलों को अगर इस तरह पकड़ कर अंदर कर दिया जाए तो आम आदमी वर्करों के साथ क्या होता होगा? देखिए, ये अब आप देख लेना कि ये जुल्म की जो एक लेवल है ना, वो इंतहा पे पहुंच चुका है। तो ये जब आपके जो इम्पोर्टेंट लोग हैं या एक आम ईमान जो बंदा होता है, उनके लिए इन लोगों ने एक चीज़ कर ली है। हम कहते थे कानून की बालादस्ती होगी, कानून सबके लिए एक होगा, इन्होंने जुल्म एक सबके लिए एक कर दिया है। क्योंकि आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई अहमियत का अमल है। आज से 30 साल कबल इस जमात की इमरान खान ने बुनियाद रखी थी, जिस वक्त इसके बारे में अजीब मज़ाहिया अंदाज में बातें की जाती थीं इस जमात के हवाले से। आज ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान पूरी दुनिया में तस्लीम किया जाता है। तो आज उसका यौम तासीस है और पूरे पाकिस्तान में भरपूर जोश जज्बे के साथ बनाया जा रहा है। और उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से कि जिन नज़रियात पे मबनी पार्टी की बुनियाद रखी गई थी, उन नज़रियात को देखते हुए ये आने वाले वक्त में भी इस मुल्क की असल नजात दहिंदा यही जमात होगी और इमरान खान होगा। सबसे पहले तो तारक भाई आपका बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्त नदीम भाई, वो भी बहुत अच्छे आदमी हैं, अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे। तो यौम तसीस जो है जी, ये जिस तरह आज हम मना रहे हैं, ये इमरान खान साहब की काविश थी एक PTI के लिए। उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को एक तोहफ़ा दिया था कि शऊर दिया था कि अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह किया जाए, अपने हकूक़ किस तरह लिए जाएँ।
تو آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عمران خان صاحب آج تقریباً 3 سال 3.5 سال سے پابند سلاسل ہے. تو میری سب سے پہلے تو یہ میرے جتنے بھی پارٹی کے سربراہ ہیں حکمران ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے جو بھی لائے عمل اختیار کرنا ہے وہ کرے، تاکہ جتنے بھی سپورٹر ہیں جتنے بھی پی ٹی آئی کے ورکر ہیں ان کو پتہ چلے کہ آپ کچھ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو میں این کے نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج ہمارے 30ویں یوم تاسیس پہ تشریف لے کے آئے. دیکھیں عمران خان نے آج سے 1996 میں 30 سال پہلے جو ایک بنیاد رکھی انصاف کی تحریک کے نام پہ، تو وہ انقلاب آ گیا. انہوں نے جن کرپٹ لوگوں کو، کیونکہ 2 ہی اشرافیہ ہمارے ملک پہ قبضہ کیے ہوئے تھے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، اور ان کے ساتھ ان کے عواری جو تھے جنہوں نے ملک کو یرغمال بنایا ہوا تھا، جنہوں نے ہماری جتنے بھی ادارے تھے ان پہ اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی تھی، اور ہماری عوام کو وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے. وہ انقلاب عمران خان نے اس طریقے انصاف کے ذریعے آج قائم کر دی ہے. جو نوجوان جنریشن ہے وہ تو ایک ہی ایجنڈے اور ایک ہی جو ویژن جو ہمیں عمران خان صاحب نے دی ہے اسی پہ عمل کرتے ہیں. اور آج یوم تاسیس ہے جو کہ 30 سال پہلے جو عمران خان صاحب نے جو ایک پارٹی شروع کی تھی، ایک تحریک شروع کی تھی اس جبریت اور فسطائیت کے نظام کے خلاف، اور اس تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے نوجوان ہر طرح سے تیار ہیں. جی ناظرین، آج ہم نے پارٹی کی قیادت اور ورکروں کے جذبات اور احساسات کے حوالے سے ان کی رائے لی. پارٹی ورکر پرعزم ہے کہ وہ صبر اور استقامت اور مسلسل جدوجہد کے ذریعے نہ صرف عمران خان کو ریلیز کروائیں گے بلکہ اس ملک میں حقیقی جمہوریت بھی لائیں گے. یہ فیصلہ وقت کے ساتھ ہوگا. آگے دیکھتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے. یہ آئندہ پاکستان کی سیاست کس کروٹ بیٹھتی ہے یہ فیصلہ وقت کرے گا. کیمرہ مین فہیم کے ساتھ محمد طارق یوسف، چیف رپورٹر این کے نیوز USA.